السلام علیکم. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ ہیونگ اے گریٹ ڈے. ہمارا آج کا لیکچر ٹائپس آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایجوکیشن کی 3 ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ایجوکیشن کے کمپلیٹ میننگ اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. ایجوکیشن کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں. نمبر 1 فارمل ایجوکیشن، نمبر 2 انفارمل ایجوکیشن اینڈ نمبر 3 نان فارمل ایجوکیشن. فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے فارمل ایجوکیشن کو. ایسی ایجوکیشن جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، جس کا آرگنائزڈ کریکولم ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ایمز ہوتے ہیں، پلانڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے، فکس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، پراپر کلاس روم سیٹنگز ہوتی ہیں، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں، ریگولر اسیسمنٹس ہوتی ہیں. ایسی ایجوکیشن کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. فارمل ایجوکیشن کی ہم کریکٹرسٹکس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو نمبر 1 اس کی کریکٹرسٹکس میں آ جاتا ہے پلان ود دا پرٹیکولر اینڈ ان ویو. فارمل ایجوکیشن کو ایک خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پلان کیا جاتا ہے. آفٹر دس اسکولنگ بچوں نے آگے کیا لرن کرنا ہے. فار ایگزامپل جو ایجوکیشن بچوں کو دی جا رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا کوئی اور پروفیشن چوز کرنا ہے. جیسے اگر کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میڈیکل کالج جوائن کرے گا اور وہاں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کریکولم پلان کیا جائے گا. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے لمیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک پیریڈ. یہ ایجوکیشن ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. جیسے میٹرک کے 10 سال ہوتے ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ کے 2 سال ہوتے ہیں اور بی ایس 4 ایئرس کا ہوتا ہے. اسی طرح ہر کورس کا ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے اور کلاسز بھی اپنے فکس ٹائم پر ہوتی ہیں. جو ٹائم ٹیبل انسٹیٹیوشن کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ویل ڈیفائنڈ اینڈ سسٹمیٹک کریکولم. فارمل ایجوکیشن میں ڈیفائنڈ کریکولم ہوتا ہے. پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس میں یہ نالج ہے. اس کورس میں سب سے پہلے بیسک نالج دیا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے لیول اپ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. اسی طرح فارمل ایجوکیشن میں سسٹمیٹک کریکولم ہوتا ہے. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے گیون بائی اسپیشلی کوالیفائڈ ٹیچرز. یہ ایجوکیشن کوالیفائڈ ٹیچرز دیتے ہیں جو اپنے سبجیکٹ میں ایفیشینٹ اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں. نمبر 5 پہ آ جاتا ہے انکلیوڈز ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. فارمل ایجوکیشن میں صرف کلاس روم ایکٹیویٹیز ہی انکلیوڈ نہیں ہوتی، بلکہ کلاس روم کے باہر بھی جو لرننگ ایکٹیویٹیز آرگنائز کروائی جاتی ہیں، جیسے آفیشیل ٹورز ہوتے ہیں، کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں، اسپورٹس اینڈ گیمز ہوتی ہیں، اسپیچ کمپٹیشن ہوتے ہیں، کوئز کمپٹیشن، یا جتنے بھی ایونٹس اسکول یا کالج یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں وہ سب بھی فارمل ایجوکیشن کا پارٹ ہے. نمبر 6 پہ آ جاتا ہے ایج اسپیسیفک. ڈفرینٹ ایج گروپ کے اکارڈنگ کریکولم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی پری نرسری یا کے جی کے بچے ہیں تو ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ پلے بیس لرننگ ہوتی ہے، اور ہر ایج گروپ کی سوشل، ایموشنل اور کوگنیٹیو نیڈس کے اکارڈنگ ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. نمبر 7 ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشنز. فارمل ایجوکیشن میں جو نالج دیا جاتا ہے اس کی ریگولرلی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. جیسے کلاس روم ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کو اسیس کیا جاتا ہے، منتھلی کوئز لیے جاتے ہیں، یا اینڈ آف دا ایئر فائنل ایگزامس لیے جاتے ہیں جس کی بیس پہ بچوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. نمبر 8 پہ ہے نمبر 8 اور یہ ہمارا لاسٹ ہے آبزرو اسٹرکٹ ڈسپلن. اس میں اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ بچے کب کلاس میں آئیں گے، کب بریک ہوگی، کب اسکول آف ہوگا، اسکول میں اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے مینرز کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھی ہماری 8 کریکٹرسٹکس جو تھی فارمل ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کی سیکنڈ ٹائپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے انفارمل ایجوکیشن. یہ فارمل ایجوکیشن کے ٹوٹلی اپوزٹ ہوتی ہے. انفارمل ایجوکیشن وہ ہے جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اور اپنی سوشل لائف میں سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنی فیملی سے کچھ سیکھتے ہیں یا پھر اپنے فرینڈ سے سیکھتے ہیں. مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے سیکھنے کو ملتا ہے. ٹی وی ڈراماز یا فلم کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سب انفارمل ایجوکیشن میں آ جاتا ہے. اس کی کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے انسیڈنٹل اینڈ اسپونٹینیس. کوئی بھی ہمارے سامنے انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس سے سیکھ لیتے ہیں، اور یہ اسپونٹینیس ہوتا ہے. پہلے سے ہم نے کچھ بھی پلان نہیں کیا ہوتا کہ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں تو کوئی بھی اچھی بات یا کوئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے اچانک سے آ جاتی ہے تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے نیدر پری پلانڈ نور ڈیلیبریٹ.
یہ پری پلانڈ نہیں ہوتی، نہ اس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ جیسے جیسے ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں ہمیں ہر روز نئی انفارمیشن ملتی ہے، کبھی گھر میں کسی سے کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے، کبھی مارکیٹ میں، کبھی سوشل میڈیا پہ۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ناٹ امپارٹیڈ بائی اینی اسپیشلائزڈ ایجنسی۔ انفارمل ایجوکیشن کسی بھی آرگنائزڈ باڈی کی طرف سے نہیں دی جاتی، کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے اس کے لیے، یہ ہمیں اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے ارد گرد سے ہی ملتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے نو پرسکرائب ٹائم ٹیبل اور کریکولم۔ اس میں کوئی ٹائم ٹیبل اور باؤنڈریز نہیں ہوتی، نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی سلیبس یا کریکولم ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم ہم کچھ بھی لرن کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ون ہے مے بی نیگیٹو ایجوکیشن آلسو۔ انفارمل ایجوکیشن کا ڈرا بیک بھی ہے کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی نیگیٹیو فیکٹر دیکھ لے تو اس کا مائنڈ پر اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ اپنے ارد گرد کوئی لڑائی جھگڑے والا، وائولیشن والا ماحول دیکھتا ہے تو یہ سب نیگیٹیوٹی اس کے ذہن کو افیکٹ کرتا ہے۔ لاسٹ ٹائپ آف ایجوکیشن از نان فارمل ایجوکیشن۔ نان فارمل ایجوکیشن کی کریکٹرسٹکس فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کے درمیان لائی کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل نان فارمل ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریگولر انٹریکشن نہیں ہوتا، اس میں کلاسز ضرور ہوتی ہیں لیکن ریگولر انٹریکشن نہیں ہوتا جیسے فارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن کسی نہ کسی آرگنائز باڈی کے انڈر ہوتی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، یا جتنی بھی ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہیں یہ سب نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جتنے بھی کورسز اس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کا کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا اس میں، بس اسٹوڈنٹس کو اس میں سلیبس اور آؤٹ لائن دی جاتی ہے، اسائنمنٹس مل جاتی ہیں، ایٹ دا اینڈ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے، بٹ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا آپس میں انٹریکشن ریگولر نہیں ہوتا، یہ ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ نمبر 2 پہ کس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ آؤٹ سائڈ دا ریلم آف فارمل ایجوکیشن۔ نان فارمل ایجوکیشن میں سلیبس بھی ہوگا، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، بٹ اس طرح ریگولر نہیں ہوں گے جیسے فارمل ایجوکیشن میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کانشیس اینڈ ڈیلیبریٹ۔ نان فارمل ایجوکیشن کانشیس اور ڈیلیبریٹ ہوتی ہے، اس میں ہماری اپنی مرضی شامل ہوتی ہے کہ ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ انفارمل میں جو کچھ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب رینڈملی ہم سیکھتے ہیں، جبکہ نان فارمل میں ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ٹو بی آرگنائزڈ فار اے ہوموجینیس گروپ۔ نان فارمل ایجوکیشن ہوموجینیس گروپ کے لیے ہوتی ہے، جو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی لرننگ نیڈس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انگلش سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایسی کلاس ہوگی جس میں سب اسپوکن انگلش کے اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اگر کوئی اسٹیچنگ کلاسز لینا چاہتا ہے تو اس میں اس گروپ کے ساتھ رکھا جائے گا جو سارے اسٹیچنگ کلاسز لے رہے ہوں گے۔ اسی طرح نان فارمل ایجوکیشن میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی لرننگ نیڈس ایک جیسی ہوں گی، وہ سب ایک ہی مقصد سے آئے ہوں گے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ نیڈس کے اکارڈنگ ان کو الگ الگ گروپس میں رکھا جائے گا۔ نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں سرونگ دا نیڈس آف آئیڈینٹیفائڈ گروپ۔ نان فارمل ایجوکیشن موسٹلی پریکٹیکل بیسڈ ہوتی ہے اور صرف ایک اسکل پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ویب سائٹ بنانا سیکھنا چاہتا ہے تو اسے ویب ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ ایک سٹیپ پہ اسے ٹپ نہیں ملتی تب تک نیکسٹ لیول پہ اسے موو نہیں کیا جاتا۔ نان فارمل ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کی لرننگ سپیڈ کے اکارڈنگ اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ون از ناٹ ایج اسپیسیفک۔ نان فارمل ایجوکیشن میں ہر طرح کی ایج کے لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں، جیسے کسی ٹریننگ سینٹر میں دیکھ لیں وہاں کم عمر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ بھی وہی اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی کمیونٹی گروپس ہوتے ہیں جیسے وومن لٹریسی، اس میں عورتوں کی تعلیم پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کمیونٹی لوکل سینٹرز ڈیجیٹل اسکلز پہ کلاسز پرووائڈ کر رہا ہے، یا پھر یہ بھی نان فارمل ایجوکیشن کی ایگزامپلز ہیں۔ اب ٹاپک کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایجوکیشن کی 3 ٹائپس کے بارے میں پڑھا ہے۔ فارمل ایجوکیشن وہ تعلیم ہے جو کالج یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، جس کا آرگنائز کریکولم ہوتا ہے، ریگولر
رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور اسیسمنٹ اور ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اسٹرانگ انٹریکشن ہوتا ہے. جبکہ انفارمل میں ٹوٹلی اس کا الٹا ہے کہ کچھ بھی پری پلان نہیں ہوتا یا آرگنائزڈ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی رولز ہوتے ہیں، نہ یہ رینڈم ایجوکیشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں. یہ کسی بھی پرسن یا پلیٹ فارم سے لی جا سکتی ہے. نان فارمل ایجوکیشن جو ہے اس میں پہلی دونوں ٹائپس کی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں. نان فارمل ایجوکیشن پلان اور اسٹرکچر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا انٹریکشن ریگولر نہیں ہوتا، اور یہ صرف ایک اسپیسیفک اسکل پہ فوکس کرتی ہے. جیسے اگر کسی نے کوئی لینگویج سیکھنی ہے اس کو جسٹ لینگویج ہی سکھائی جائے گی. اگر کسی نے گرافک ڈیزائننگ یا کیلیگرافی وغیرہ سیکھنی ہے تو اسے صرف وہی سکھایا جائے گا. اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں